اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، درس فقہ کے سلسلے میں نماز کے واجبات کے مسائل کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا، اور یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ نماز کے واجبات ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، رکنی اور غیر رکنی۔ رکنی کے اندر نیت کے مسائل کا آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا تھا۔ ایک اور مرتبہ یاد دہانی کے لیے اس بات کو پیش کیا جائے کہ نماز کے واجبات جو نیت سے لے کے سلام تک، ہر وہ چیز جو نماز میں پڑھی جانا جو ہے وہ واجب ہے، اس کو کیا جانا واجب ہے، وہ نماز کے واجبات کے فہرست میں شامل ہے۔ لیکن نماز کے واجبات میں دو حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ رکنی ہے جہاں نہ غلطی کے ساتھ اور نہ جان بوجھ کے کمی اور زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ہو جائے تو زیادہ امکان ایسی بات کا ہے کہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ لیکن واجبات غیر رکنی کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے تو اس میں بھی اضافہ یا کمی کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے کمی یا زیادتی ہو جائے تو نماز میں جو ہے وہ بچت کا امکان ہے، نماز صحیح کیے جانے کی صورتحال موجود ہو سکتی ہے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے فہرست کے اعتبار سے، سب سے پہلے نیت کو مکمل کر چکے تھے کہ نماز کی نیت جو واجب رکنی ہے، جس کے بغیر کوئی بھی تعبدیات، جہاں نیت شرط ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے انجام نہیں دی جا سکتی، جس میں نماز بھی شامل ہے، جس میں روزہ بھی شامل ہے، جس میں حج بھی شامل ہے، جس میں خمس بھی شامل ہے، جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ یہ ساری عبادات جو ہے جنہیں عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، چاہے مال نکالنے کا مسئلہ ہو، چاہے انسان کی جسمانی جو ہے وہ زحمت کا مسئلہ ہو، بغیر نیت کے ان کو عبادت کا نام نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر اس بات کو بھی عرض کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگلا مرحلہ جو تھا وہ تکبیرۃ الاحرام کا تھا۔ اس کے سلسلے میں بھی سارے مسائل کو عرض کیا گیا کہ تکبیرۃ الاحرام نماز کے واجبات میں واجب رکنی ہے، جسے نہ غلطی سے چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ زیادتی کی جان بوجھ کے گنجائش ہے۔ البتہ بتا دیا کہ اگر نماز کے تکبیرۃ الاحرام کسی مقام کے اوپر انسان غلط پڑھ دیتا ہے تو دوبارہ پڑھ سکتا ہے، گویا وہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسرے مرحلے پر قیام کے مسائل ہیں۔ قیام میں آپ فہرست میں دیکھ رہے ہوں گے کہ قیام کے برابر میں بریکٹ کے اندر رکنی لکھا ہوا ہے۔ جب آپ توضیح المسائل کھولیں گے تو توضیح المسائل کے اندر نماز کے واجبات میں انہوں نے صرف قیام لکھا ہوا ہے، کیونکہ قیام جو ہے وہ رکنی بھی ہو سکتا ہے، غیر رکنی بھی۔ جب اس کے بعد اگلے مسئلے میں مسئلہ نمبر 929 میں آپ فہرست دیکھیں گے تو وہاں رکوع سے متصل قیام، یعنی قیام سے رکوع میں جانا، یہ واجب رکنی کی فہرست کے اندر تیسرا ہے۔ ہم نے یہاں پر جو فہرست میں لکھا ہے وہ قیام کے برابر میں رکنی لکھا ہے۔ یہ ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قیام جو ہے وہ رکنی بھی ہو سکتا ہے، غیر رکنی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ قیام کے مسائل کے عنوان میں دیکھا کہ قیام رکنی بھی ہے اور غیر رکنی بھی ہے۔ کون کون سا قیام رکنی ہے، اس کا تذکرہ گزشتہ گفتگو کے اندر کیا جا چکا۔ میں پھر ایک دفعہ یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ رکنی قیام جو ہے وہ دو ہے۔ سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام جو ہے، جو نماز کی پہلی تکبیر ہے، تکبیر جو ہے اس کے قیام کی کیفیت کے اندر تکبیر کہنی ہے۔ یہ جو قیام ہے جو تکبیر کے ساتھ موجود ہے، یہ قیام رکنی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس پہ لازم ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور پھر بیٹھ جائے، چاہے اسے سہارے سے کھڑے ہونا پڑتا ہو، چاہے اسے کرسی کو پکڑ کے کھڑا ہونا پڑتا ہو۔ لیکن اگر اتنی ہمت ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو کہیں بھی اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اسے مکمل طور پہ جب بیٹھنے کو کہہ دیا گیا تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ انسان جہاں کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں اسے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ کھڑا نہیں ہو سکتا یہ خود اپنی جگہ کے اوپر وضاحت مانگتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کھڑا نہیں ہو سکتے کا مطلب یہ کہ آپ سہارا لے کے بھی کھڑا نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ سہارا لے کر بھی کھڑے ہو سکتے، چاہے اتنی دیر کہ جس میں تکبیرۃ الاحرام نماز کی پہلی تکبیر کہی جا سکتی ہے، تو آپ کو سہارا لے کر کھڑا ہونا ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اور تکبیر پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ کو ہمت نہیں ہے تو آپ بیٹھ جائیں اور الحمد سورہ جو ہے وہ اپنا پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ قیام رکنی تھا۔ دوسرا قیام جو قیام رکنی ہے
جو فہرست میں لکھا ہوا ہے وہ قیام متصل بر رکوع تھا، جس کے سلسلے میں گزشتہ گفتگو کی گئی تھی کہ قیام متصل بر رکوع کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ رکوع سے قیام میں جائے، قیام سے جو ہے وہ رکوع میں جائے. رکوع سے قیام، جو رکوع کے بعد والا قیام ہے وہ تو غیر رکنی ہے جو سمع اللہ والا ہے. قیام سے جو ہے وہ رکوع کی کیفیت میں جائے. لہٰذا رکوع سے پہلے کون سا قیام ہے؟ الحمد سورہ کے پڑھتے وقت کا قیام. الحمد سورہ کے وقت جو قیام ہے، الحمد سورہ خود غیر رکنی ہے، جسے قرات کے عنوان میں شامل کیا جاتا ہے، جس کے مسائل اس کے بعد آئیں گے. قرات جو ہے وہ غیر رکنی ہے، اس کے ساتھ جو قیام ہے وہ بھی غیر رکنی ہے. لیکن جیسے ہی قرات ختم ہو جاتی ہے، اب جو آپ قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں، یہ جو قیام سے رکوع میں جانا یہ رکنی ہے. لہٰذا اس بات کو عرض کیا گیا تھا گزشتہ درس کے اندر کہ اگر ایک انسان رکوع کرنا بھول جاتا ہے وہ قیام کی کیفیت میں، لیکن قیام سے رکوع میں نہیں جاتا بلکہ سجدے کے لیے جھک جاتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے یا سجدے میں چلا جاتا ہے، یاد آتا ہے کہ اس نے رکوع نہیں کیا، تو یہ بات مسائل میں عرض کیا جائے گی بعد میں کہ جب تک دوسرے سجدے میں نہیں جاتا ہے تب تک اسے اس بات کا حکم ہے کہ اسے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، رکوع کرنا ہے، سمع اللہ پڑھنا ہے، پھر پہلا سجدہ کرنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، جب تک دوسرے سجدے میں نہیں جاتا. جیسے ہی دوسرے سجدے میں سر رکھ دیا اب موقع ختم ہو گیا اور نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ اس نے رکوع چھوڑ دیا ہے جو کہ واجب رکنی ہے. اس سے پہلے اسے اجازت ہے اپنی نماز کو بچانے کے لیے وہ کھڑا ہو جائے. اب چاہے وہ پہلا سجدے میں تھا، پہلے سجدے میں جا رہا تھا، اسے رکوع کے لیے پلٹنا ہے، لیکن صرف رکوع کے لیے نہیں پلٹنا ہے، اس نے 2 رکن چھوڑ دیے، قیام متصل و رکوع بھی چھوڑ دیے. لہٰذا پہلے سیدھا کھڑا ہونا ہے اور پھر سیدھا کھڑا ہو کے رکوع میں جانا ہے، تو اسے 2 رکن حاصل ہوں گے، ایک قیام سے رکوع میں جانا اور ایک خود رکوع کرنا. تو یہ دونوں چیزیں جو وہ رکنی ہے. لہٰذا اگر ایک انسان رکوع کے لیے جھکنے کے بجائے سجدے کی نیت سے جھک جاتا ہے تو نیت کا دیکھیں کیا فرق ہوتا ہے. ہم بھول گئے اور ہم رکوع نہیں کرنا چاہ رہے، اب ہم سجدے کے لیے جھک گئے. جھکی ہوئی کیفیت سے ہی اگر وہ ابھی جھکا ہے، بیٹھا ہی ہے، اور جھکی ہوئی کیفیت سے وہ کھڑا ہونا، یعنی وہ چاہتا ہے رکوع میں چلا جائے کیونکہ وہ رکوع بھول گیا ہے اور رکوع میں آ جائے، تو چونکہ وہ قیام سے رکوع میں نہیں آیا تو اس نے قیام چھوڑ دیا، اس کی نماز باطل ہے. حتیٰ یہ کہ وہ جھکی ہوئی کیفیت سے رکوع میں آ گیا اور اب اس بھول گیا کہ میں نے قیام نہیں کیا، رکوع میں اسے یاد آتا ہے کہ قیام متصل پر رکوع نہیں کیا. اب اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، چونکہ رکوع والا رکن دوسری دفعہ انجام پا جائے گا اور رکن میں اضافہ بھی نماز کو باطل کرتا ہے. تو صورت یہی ہوگی کہ وہ جھکا ہوا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جائے، سجدے میں ہے تو سیدھا کھڑا ہو جائے، پہلے سجدہ کر کے بیٹھ چکا ہے، دوسرے سجدے میں نہیں گیا ہے، سیدھا کھڑا ہو جائے، تاکہ سیدھا کھڑا ہونے کی صورت میں اس کو قیام متصل پر رکوع حاصل ہو جائے اور وہ قیام سے رکوع کی کیفیت کے اندر جائے. یہ عام کیفیت کے اندر لہجے 2 لہجے کا بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا انسان کو. کیوں؟ جیسے اس نے کہا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، احد بولا اور وہ رکوع میں چلا جائے گا. عام طور پر بزرگان بیان کیا کرتے تھے اور باقی بعد میں آئے گا بھی کہ رکوع میں جانے سے پہلے انسان جو ہے وہ جیسے ہی دوسرا سورہ ختم کرے تو اللہ اکبر کہے اور رکوع میں جائے، ایک فاصلہ مل جائے اس کو. یہ مستحب بھی ہے تکبیر کہنا، یا 1-2 سیکنڈ کے لیے رکے اور پھر رکوع میں جائے. نہ یہ 1-2 سیکنڈ کے لیے رکنا واجب ہے، نہ ہی جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، یہ مستحب ہے. لہٰذا اگر وہ جیسے ہی کہے کفوا احد اور رکوع میں چلے جائے، یہ قیام سے رکوع میں جانا ہی ہوگا اور یہ قیام متصل پر رکوع ہی کہلائے گا. یہ مسئلہ جو ہے وہ گزشتہ سے گویا ایک طرح سے مربوط مسئلہ تھا، اہم مسئلہ تھا، اسے دوبارہ تکرار کیا گیا. آج مسئلہ نمبر 948 سے جو ہے وہ گفتگو کو آگے پڑھائیں گے. وہ یہ کہ جس وقت ایک شخص تکبیرۃ الاحرام یا قرات کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت چونکہ یہ قیام رکنی ہے اور نماز کے واجبات میں نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ انسان کو ہر واجب کے انجام دیتے وقت اپنے بدن کو ساکن رکھنا ہے اور اطمینان سے وہ جو ہے وہ اس عمل کو انجام دینا ہے. حرکت کرتے ہوئے صرف ایک ہی ذکر جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ وہ حرکت کرتے ہوئے ہی پڑھنا ہے، اور وہ ہے جب دوسرے سجدے کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھنے کے بعد اگلے رکعت کے لیے جب اس کو کھڑا ہونا ہے اگلی رکعت کے لیے تو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے. تو یہ جو کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے یہ اجازت ہے حرکت کرتے ہوئے ذکر، اس کے علاوہ کوئی نماز کا ذکر جو ہے
وہ باڈی کے ہلنے جلنے کے ساتھ اجازت نہیں. البتہ اس میں آنکھوں کے ہلنے جلنے کو، آنکھوں کے پلک جھپکنے کو، آنکھوں کی مثلا نظروں کو دائیں بائیں گھمانے کو، ٹھیک ہے، یہ نماز کو باطل نہیں کرتا ہے. اور ہاتھوں کی حرکت جو ہے وہ نماز کو باطل نہیں کرتے، انگلیوں کی حرکت نماز کو باطل نہیں کرتے. لیکن ایسی حرکت جس سے انسان کے جسم کے اندر حرکت پیدا ہو جائے اور اطمینان ختم ہو جائے، اس سے جو ہے وہ یہ جان بوجھ کے کیا جائے تو نماز کو بھی باطل کر سکتی ہے. اور وہ ذکر تو حتماً طور پہ باطل ہو جاتا ہے. پھر اسے دوبارہ سکون کی کیفیت میں آ کے اس ذکر کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے، جہاں اجازت ہے کہ آپ کی نماز پڑھ سکتی ہے. دیکھیے مسئلہ نمبر 948 کہ جس وقت ایک شخص تکبیرۃ الاحرام یا قرات کے لیے کھڑا ہو، ضروری ہے کہ چل نہ رہا ہو، کسی طرف جھکے نہ، کسی ایک طرف کسی دوسرے طرف رائٹ یا لیفٹ اپنی باڈی کو جھکائے نہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر بدن کو حرکت نہ دے. اختیار کی حالت میں کسی جگہ ٹیک نہ لگائے، لیکن اگر بغیر ٹیک لگائے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آدمی مجبور ہے کہ اسے سہارا لینا ہے، چاہے بیک سے سہارا لینا ہے، چاہے فرنٹ سے کسی کرسی کو پکڑنا ہے، چاہے عصا کو پکڑنا ہے، اسٹک کو پکڑنا ہے، چاہے کسی آدمی کو پکڑنا ہے، تو اسے پکڑ کے ہی کھڑے ہو کر اپنی عبادت کو انجام دینا ہے. چونکہ وہ یہ کام کر سکتا ہے تو اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جو ہمارے یہاں اتنا سہل اور آسان لے لیا جاتا ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں تو بیٹھ جاؤں، تو یہ اس طرح سے. تو اگر وہ ٹیک لگا کر تکبیر پڑھنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کی کمر کا درد اتنا شدید ہے، اس کے بیک بون میں یا اس کے جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر ایشو ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ ٹیک لگانے پہ مجبور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے ٹیک لگا کر تکبیر پڑھنے کی یا قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. سہارا نہیں لیا ہوا ہونا چاہیے عام اور حالت اختیار کے اندر. اگلا مسئلہ نمبر 949 کہ اگر قیام کی حالت میں کوئی شخص بھول سے چل پڑے. کیسے چل پڑے؟ وہ الحمد سورہ پڑھ رہا ہے اور ایسے ہی ایک دم سے دروازے کے اوپر نوک ہوئی، نوک ہوتے ہی دروازے کے اوپر جو ہے وہ ذہن ایک دم سے بھٹک گیا کہ کوئی دروازے پر آ گیا، کسی کو ٹائم دیا ہوا تھا اور آپ چلے دروازہ کھولنے کے لیے، تو یہ قیام کی حالت میں آپ نے چلنا شروع کر دیا. یا کسی طرف جھک جائے، اس کی عادت ہے وہ جب کھڑا ہوتا ہے تھوڑی دیر ہو جاتی تو رائٹ جھک جاتا ہے، لیفٹ جھک جاتا ہے، یا کسی جگہ ٹیک لگا لے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بھول سے ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ قیام کی حالت کی جو کیفیت ہے، یہ جو کیفیات ہے جو کہ قیام جو ہے وہ آپ کا خود واجب ہے، تو ان کیفیات کا خیال رکھنا بھی واجب تھا. لیکن اگر یہ کام جو ہے وہ قیام کی حالت میں بھول سے ہو جاتا ہے تو پھر شریعت نے اس سے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بھول سے کیفیت میں جیسے آپ کو یاد آ جائے آپ نے سہارا چھوڑ دینا ہے، آپ نے باڈی کو اسٹریٹ کرنا ہے، رائٹ یا لیفٹ جھکی ہوئی تو سیدھا کر لینا ہے، اور اگر چلنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو رک جانا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے وہ قیام غیر رکنی کا ہے. تکبیرۃ الاحرام پڑھتے وقت آپ نے شروع کر دیا چلنا تو آپ کی تکبیر بھی باطل ہے، آپ کا قیام بھی باطل ہے، آپ کی نماز بھی باطل ہے. اسی طرح سے قیام متصل برکوع میں تو یہ تصور ہو نہیں سکتا، لیکن انسان جھکتے جھکتے رکوع کرنے کے لیے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، ایسی بھی سچویشن ہے. بلکہ جماعت کے مسائل میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا کہ جماعت میں شامل ہو تو رکوع کی کیفیت میں کیسے جو ہے وہ انسان کو چل کے اپنے آپ کو جماعت تک پہنچانا ہے، یہ بات کے مسائل. لیکن اگر انسان جھکتے جھکتے 2-3 قدم لینا چاہے قیام متصل برکوع میں تو بھول کر بھی اگر یہ کام کرے گا تو چونکہ قیام رکنی ہے تو رکنی قیام کے اندر یہ چھوٹ نہیں ملے گی. اگلا مسئلہ 950 اور اسی مسئلے کی تھوڑی اور وضاحت ہے کہ جہاں ہم نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ جھکے نہیں رائٹ یا لیفٹ. اچھا قیام کے لیے آپ کو کہا کھڑے رہے، اگر کوئی انسان قیام کی کیفیت میں ایک پاؤں اٹھا لے، کھڑا ہوا ہی ہے سیدھا ہی ہے مگر ایک پاؤں اٹھا کر کھڑے رہے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ احتیاط واجبی کہ قیام کے وقت انسان کے دونوں پاؤں زمین پر ہو، یعنی یہ ایکسرسائز نہیں چلے گی کہ انسان ایک پیر اٹھا کے رکھے پھر دوسرا پیر اٹھائے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں ایک پیر کے سہارے پہ جھک نہیں رہا ہوں لیکن اس طرح سے میں اپنے ایک پیر کو آرام کروا رہا ہوں، تو یہ کیفیت نہیں چلے گی. احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں پاؤں اس کے زمین پر ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر یکساں ہو. چنانچہ اگر ایک پاؤں پر ہے اور وہ جھکا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. 951 اگلا مسئلہ. اب ضروری تو نہیں ہے کہ یہ ساری کیفیت حالت اختیار کی تھی، لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہو جاتا ہے، اس کی باڈی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ نہیں سیدھا کھڑا ہو سکتا دیر تک، چاہے اتنی دیر تک کہ الحمد سورہ پڑھا جائے، چاہے اس کے اندر 40-50 سیکنڈز ہی لگتے ہو، انسان کو ایک طرف جھکنا ہی پڑتا ہے اگر اس کو کھڑا ہونا ہے ورنہ پھر بیٹھ جائے گا.
تو پھر اسے جھکنے کی اجازت ہے کسی ایک طرف، لیکن اس وقت جس وقت اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو شخص ٹھیک طور پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنے پاؤں پر ایک دوسرے سے اتنا جدا رکھے کہ اسے کھڑا ہونا نہ کہا جا سکے تو نماز باطل ہے۔ نماز پیر کھول کے پڑھ رہا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، پیروں کا فاصلہ 3 انگلی سے لے کے 1 بالش تک کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ پیر کا کھولنا، اتنا کھولنا کہ یہ کہا جائے کہ یہ سیدھا کھڑا ہوا نہیں ہوا بھائی، یہ تو ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ تو ہمارے دیگر مساک اہل سنت برادران کے یہاں پہ پیروں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں اتنا فاصلہ رکھنا درست نہیں۔ تو ایک معقول اور معمول مقدار کے مطابق اس کو اپنا پیر کھولا رکھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 3 انگلی سے 1 بالش تک کھڑا رکھنا جو ہے وہ ہمارے یہاں پر ہے، اس سے زیادہ کھولتا ہے اور اتنا کھول دیتا ہے کہ لوگ یہ کہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہوا نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ بلکہ اگر کھڑا ہونا بھی کہا جائے لیکن تب بھی وہ معمول سے زیادہ کھول کے کھڑا ہوا ہے تو احتیاط لازم کی بنا پہ ضروری کہ پیروں کو بہت زیادہ کھلا نہ رکھے۔ تو خیال رکھنا ہے کہ پیر کا جو فاصلہ ہے دونوں پیروں کے درمیان وہ بھی معمول کی حد تک ہو کہ جیسے یہ کہا جائے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پیر کو مناسب مقدار میں کھول کے کھڑا ہوا ہے۔ اگلا مسئلہ 952 کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ نماز میں انسان کوئی بھی ذکر پڑھ رہا، واجب نہیں، مستحب ذکر کے وقت بھی جہاں باڈی کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف بحول اللہ وقوتی یا قوم و قعود میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی باڈی کو جو ہے وہ حرکت دیں، بلکہ وہ تو حرکت دیتے ہوئے ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ مستحب ذکر میں بھی آپ کو اپنی باڈی کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں، اور باڈی کو حرکت نے بتا دیا کہ آنکھ، پلکیں، انگلیاں اور ہاتھ کے علاوہ باقی سارا جو ہے وہ بدن شامل ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ حرکت اگر کر رہی ہے، اسپیشلی انگلیاں اور ہاتھ کی حرکت باطل نہیں کرتی، البتہ اسے بھی مکروہ کہا گیا ہے کہ یہ حرکت بھی نہ کی جائے۔ اس کا تفصیلی مسئلہ دیکھتے ہیں کہ اگر جب انسان نماز میں کوئی واجب ذکر پڑھنے میں مشغول ہو، قیام میں بھی یہ کہا گیا اور ذکر میں بھی یہ کہا گیا کہ اس کا بدن ساکن ہو۔ جب مستحب ذکر میں مشغول ہو تب بھی احتیاط لازم یہی ہے کہ اس کا بدن جو ہے وہ ساکن ہو۔ مستحب ذکر کا مطلب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ مستحب ذکر ہے۔ نماز کے اندر جتنی بھی تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ قیام ہے، تکبیر ہے، وہ ساری تکبیریں مستحب ہے۔ درود جہاں پڑھا جا رہا ہے، تشہد کے علاوہ باقی سارے کے سارے درود مستحب ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مستحب ہے تو اس کے اندر انسان کو حرکت کی اجازت ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اٹھتے اٹھتے پڑھتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کے بعد اللہ اکبر جھکتے جھکتے پڑھتے، یا سمع اللہ لمن حمدہ جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے رکوع میں چلے جاتے، سجدے کے لیے جھک جاتے۔ تو یہ جو ذکر پڑھتے وقت آپ حرکت کر رہے ہیں، یہ حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو پھر انسان اس کو نماز کے ذکر سے پڑھے ہی نہیں، مطلق ذکر خدا کی نیت سے پڑھے تو نماز کا حصہ نہیں ہے، تو آپ ویسے اگر کوئی ذکر پڑھنا چاہے تو حرج نہیں ہے۔ لیکن جب نماز کے مستحب ذکر کے عنوان سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو مستحب ذکر میں بھی احتیاط واجب کی بنا کے اوپر حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جس وقت وہ قدرے آگے یا پیچھے ہونا چاہے، کسی وجہ سے مجبور ہے، بچہ آ گیا ہے سجدہ کا لے کے چلا جائے گا، یا مثال کے طور پہ دعا یا قرآن وغیرہ پڑھا ہوا ہے اس کی بے حرمتی ہو جائے گی، کوئی دروازے پر آ گیا ہے، دروازہ کھولنا ہے، مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں بغیر قبلے سے ہٹے آپ آگے یا بائیں چل سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ نہ چلنا ہو کہ نماز کی شکل ختم ہو جائے، کہ انسان مثلا فرض کرے کہ 10-15 میٹر انسان چلنا شروع کر دے، اتنا چلنا نہ ہو، 2-4 قدم آگے جا سکتا ہے، 2-4 قدم پیچھے آ سکتا ہے، اور نماز کے ذکر کو روک دے گا، قبلے سے نہیں اپنی سمت کو ہٹائے گا، اور اپنے اس عمل کو انجام دے کے واپس آئے گا اپنی جگہ پر اور اپنی نماز کو دوبارہ شروع کرے گا۔ تو جس وقت وہ قدرے آگے یا پیچھے ہونا چاہے یا بدن کو دائیں یا بائیں حرکت دینا چاہے تھوڑی سی، تو ضروری ہے کہ اس کو کچھ نہ پڑے۔ 953 اسی مسئلے کا تسلسل و کنٹینیوٹی ہے کہ اگر متحرک بدن کی حالت میں کوئی شخص، یعنی بدن حرکت کر رہا ہے، انسان کا موشن کے اندر انسان کا جسم کوئی مستحب ذکر پڑھے، مثلا رکوع سجدے میں جانے کے وقت کی تکبیر کہے، اس کو ذکر کی قصد سے اگر کہے کہ جس کا نماز میں حکم دیا گیا ہے، یعنی نماز کا مستحب ذکر ہے، تو وہ ذکر صحیح نہیں، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ مستحب ذکر میں اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو وہ ذکر البتہ اس کا باطل ہے، اس کو مستحب کا ثواب نہیں ملے گا نماز کے عنوان سے، یعنی وہ ذکر درست نہیں، لیکن نماز اس کی بہرحال درست ہے۔
صرف وہی بات جو میں نے آپ سے کئی مرتبہ تکرار کی کہ ضروری ہے کہ انسان بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد اس وقت کہے جب کھڑا ہو۔ اب اگلا مسئلہ 954، اس کا تذکرہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ ہاتھوں اور انگلیوں کی حرکت میں بدن کی حرکت یہ نہیں مانی جاتی، البتہ بہتر ہے کہ حرکت نہ کرے۔ ہاتھوں اور انگلیوں کو الحم پڑھتے وقت حرکت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ انہیں بھی حرکت نہ دی جائے۔ آخری مسئلہ آج کی حد تک کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس کے اندر باقی مسائل کو تذکرہ کیا جائے گا جو قیام سے متعلق مسائل ہیں، کہ انسان اگر الحمد و سورہ پڑھتے وقت یا تسبیحات اربع تیسری اور چوتھی رکعت میں جو پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بے اختیار بھولے سے اپنے بدن کو حرکت دے دے تو کہتے ہیں کہ اپنے بدن کو ساکن کرے اور پھر جو ہے وہ اس ذکر کو جو حرکت کرتے وقت پڑھائے دوبارہ پڑھے۔ البتہ یہ احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں۔ جان بوجھ کے حرکت دی ہو تو نماز ہی باطل ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں دی، بھول گیا یا کسی خیال میں چلا گیا اور حرکت کے وقت میں اس نے یہ ذکر پڑھ لیا، جیسے یاد آیا اپنے بدن کو ساکن کرنا ہے، اگلا ایک حرف بھی بغیر ساکن کیے نہیں پڑھنا ہے، لیکن جو پڑھ چکا ہے اس کے سلسلے میں آغا سیستانی فرماتے کہ احتیاط مستحب یہ کہ جتنا حصہ حرکت کرتے وقت پڑھا ہے وہ دوبارہ پڑھ کر اپنی نماز کو آگے بڑھائے۔ البتہ احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی اپنی نماز کو جہاں اسے یاد آیا ہے وہاں اپنے بدن کو ساکن کر کے اگلے ذکر کو پڑھتا ہے تو اس کی نماز جو بالکل درست ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔